السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی شان بھی کتنی نرالی ہے۔ آج ہی ہندوستان کے مرکز میں ایک ایسا فیصلہ ہم مسلمانوں کے خلاف کیا گیا کہ جس سے پوری دنیا میں ہلچل ہے، یعنی ہزاروں سال سے وہ زمینیں جو اہل ایمان نے اللہ کے نام پر وقف کی تھی، انہیں حکومت اپنے طاقت اور مرکزی حکومت میں قبضے کی بنیاد پر اللہ کی سرزمین اور اللہ کی اس ملکیت پر ناجائز قبضہ کرنے کا قانون پاس کر رہی ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں وقف کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ نے ایک نئی زمین وقف کے لیے ہمیں عطا کر دی۔ نہ ہو مایوس اسلام کی اس عظیم طاقت سے کہ جس اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام نہ کسی کے دبانے سے دبا ہے، نہ کبھی دب سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، لیکن اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا۔ قیامت کی صبح تک اسلام سرسبز و شاداب اور سربلند رہے گا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے شہر عزیز بھیونڈی کے اس ٹنڈیل محلہ عیدگاہ کے قریب یوسف صاحب پنویلکر کے گھر والوں نے اس زمانے میں جب لوگ دنیا کے لیے جانے کیا کیا چرتر کرتے ہیں، اتنی وسیع زمین ماں مکان اللہ کے نام پر وقف کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں۔ اور یقیناً حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ اللہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ مدرسہ جب بنے گا، اس سے فیضیاب ہونے والے جب ہوتے رہیں گے، لیکن اسے وقف کرنے کی ابتدا کی، نیت کی کہ اب یہ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ پورے خاندان کے ثواب ملنا شروع ہو گیا، اور قیامت کی صبح تک روزانہ اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا رہے۔ البتہ انہوں نے اعتماد کیا سویرا کمیٹی، ٹنڈیل محلہ اور عیدگاہ کی طرف یہ جو کمیٹی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ لائق اعتبار تھے، تو محلے کے ایک شخص نے ان کے اوپر بھروسہ کیا اور اتنی بڑی زمین، اتنی قیمتی زمین اللہ کے کام کے لیے وقف کی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کمیٹی کے ارکان اس یقین، اعتماد اور بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں گے، اور میں فقیر عزیزی اپنے طور پر پورا یقین دلاتا ہوں کہ میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی آپ حکم فرمائیں، بشرط توفیق الہی میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں۔ میں کبھی اس کا قائل نہیں رہا کہ یہ میرا کام وہ تیرا کام، میں تو قائل رہا یہ اللہ کا کام۔ اللہ کے کام کے لیے جب جو جس جگہ آواز دے، بشرط فرصت اور توفیق الہی یہ فقیر ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس جگہ ابتدا میں مکتب کھلے گا، جسے کہہ لو مدرسہ کھلے گا، اس جگہ تعلیم بالغان کا بھی انتظام ہوگا، اس جگہ ہماری قوم کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جائے گی۔ اللہ توفیق دے گا، وقت اور حالات سازگار رہے تو بچوں کے لیے بھی میں یہ کہوں کہ کمپیوٹر کلاسز وغیرہ کس طرح کے بہت سے کورسز ہیں۔ اسباب اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی چیز جگہ ہے۔ اللہ نے جگہ تو آپ کو عطا کر ہی دی۔ میرے پاس تو بہت چھوٹی جگہ ہے، میری اپنی ذاتی جگہ،
اس چھوٹی سی جگہ میں ہم نے ایک چمن کھلایا ہے عزیزی گلشن. اس چھوٹی سی جگہ میں اتنے کام ہو رہے ہیں کہ یقین کرنا پڑتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر ممکن پہ قادر ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. لیکن اگر جگہ ہوتی، اور انشاءاللہ ہو جائے گی، جگہ جب بڑی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ان جیسے مفتی صاحبان کی پشت پناہی میں یہ فقیر آگے بڑھے گا اور کام اور آگے بڑھے گا. ہمارے یہاں حافظ صاحب قبلہ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ وہاں درس نظامی بھی چلتا ہے، پارٹ ٹائم درس نظامی، جس میں اسکول کالج اور کے اسٹوڈنٹ اور وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے ان کی کلاسز لی جاتی ہیں. انہیں بھی پارٹ ٹائم میں اتنی تعلیم دے دی جاتی ہے کہ وہ طلباء بحمدہ تعالی براہ راست عربی کتابوں سے اب مسائل سیکھنے لگ گئے. جو 10 سال میں مدرسوں میں بچے جو پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بڑے عمر کے لوگ آتے ہیں، تو یہ زیادہ سینئر ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں. آپ سن کے خوشی محسوس کریں گے. ہمارے یہاں کے طلباء میں MD ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے یہاں کے طلباء میں بزنس مین بھی ہیں، ہمارے یہاں کے طلباء میں اخبار کے رپورٹر بھی ہیں، ہمارے یہاں کے طلباء میں اسکول کے ٹیچر بھی ہیں. یعنی ایک پڑھا لکھا انٹلیکچوئل طبقہ وہاں پڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ درس نظامی کے باقاعدہ انتظام بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ فقہ حنفی میں تربیت افتاء مفتی کورس بحمدہ تعالی 2 سالہ مفتی کورس بڑی کامیابی کے ساتھ، محنت کے ساتھ چل رہا ہے. لائبریری اگر آپ دیکھیں ہماری، جو میں نے اپنے والد مرحوم کے نام پہ محمد عمر اسلامک لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے قائم کیا، آپ لائبریری دیکھیں گے تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ خوش ہو جائیں. لائبریری کا نظام، اس کی کتابیں رکھنے کا انداز، یتیم بچوں کی طرح نہیں، لاڈلے بچوں کی طرح ہم کتابوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں. اور دینیات اور اسلامیات کا اتنا بڑا ذخیرہ بحمدہ تعالی اہل سنت کا آپ پائیں گے کہ میرا یقین یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کی عمر بیت جائے گی، اس سے اکتساب فیض کرنے کا سلسلہ ختم نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جتنی کامیابیاں ملی ہیں، ان کامیابیوں میں میری محنت تو کچھ بھی نہیں، ان اساتذہ کرام کا کرم ہے کہ اس چھوٹے سے ادارے میں 5 مفتی لیول کے لوگ کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. طلبہ اگرچہ کم ہے لیکن ان کے پیچھے محنت اتنی ہو رہی ہے. 5 مفتی اور جید مفتی بحمدہ تعالی وہ پڑھا رہے ہیں. ان میں ایک آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ مولانا ساجد حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی بھی ہیں، لیکن ان کو محلے سے بہت محبت ہے. میں شکایت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ مکمل وہاں آ جائیں، ان سے محلہ چھٹتا ہی نہیں ہے. خیر یہ تو محبت میں نے یہ کہا، ہونا چاہیے آدمی جس جگہ رہے وہاں کا خیال جڑوں سے جڑا رہنا ضروری ہے. ان مدرسین کی بڑی محنت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر آنے والے دن ہمارا ادارہ ترقی کر رہا ہے. تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی چھوٹا ادارہ، آج تو بنیاد پڑی. میاں جو پھل آم دیتے ہیں 5 سال کی محنت کے بعد آم دینا شروع کرتے ہیں. تو آج ہی اگر آپ چاہیں کہ یہاں 2000 آدمی کی گیدرنگ جمع ہو جائے تو خالی کھوکھلے لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے سے کام نہیں ہوتا. 5 آدمی کام کے نکل آئیں، یہی بہت بڑی بات ہے. میں مبارکباد دوں گا یوسف پنویلکر صاحب کی فیملی کو، انہوں نے بڑا دل دکھایا اور یقین ہے کہ اس کا بدل اللہ آخرت میں جو دے گا دنیا میں بھی وہ اس کی برکتیں دکھیں. اور مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ سویرا کمیٹی اخلاص کے ساتھ یہاں محنت کرے گی اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میں پھر عرض کروں کہ میرے لائق جو بھی ہو جب بھی بلائیں میں حاضر رہوں.